السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 34۔ قال، کہا، للملائی، سرداروں نے، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر، البتہ ایک جادو ہے، علیم، خوب جاننے والا، یعنی کوئی بہت ایکسپرٹ جادوگر ہے یہ تو۔ 34 سے 51 ٹاپک ہے حق کے آگے باطل نہیں ٹھہرتا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو کیا کہا؟ یہ تو کوئی بہت ماہر جادوگر ہے۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یعنی ارد گرد جو سارے سردار اس کے بیٹھے ہوئے تھے، فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر شخص ہے۔ فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا، ایمان لاتا، اس نے کیا کیا؟ تکذیب کی، عناد کا راستہ اختیار کیا، اور موسیٰ کے لیے کہا بہت بڑا فنکار جادوگر ہے۔ یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، ارض سے یعنی زمین، تمہاری زمین سے یہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے، بسحرہ، ساتھ اپنے جادو کے۔ فماذا، تو کیا، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، امرا سے حکم دینا، امر کا صیغہ، جمع کا صیغہ۔ پھر اس نے کیا کیا؟ مزید اپنی قوم کو بھڑکانے کے انداز میں کہا، دیکھو یہ ماہر جادوگر تو ہے، لیکن یہ اس جادو کے ذریعے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، یہ اس زمین پر خود قابض ہونا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے، یعنی تمہارا کہہ کے انہیں جوش دلایا کہ تمہیں یہ یہاں سے نکال دے گا۔ اب بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، یعنی اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے؟ تو یہاں پہ فرعون کی کمزوری نظر آ رہی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی کہ درباریوں نے، سرداروں نے، ارجہ، مہلت دو اسے، راجیم، ہاں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مہلت دینے کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک ان کی پلاننگ ہے، یہ اپنی ایک چال چل رہے ہیں۔ لیکن ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب غیر مسلم چال چلتا ہے نا تو اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ یہ چال کیا چل رہے ہیں؟ مہلت دو اسے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو، وَابْعَثْ، اور بھیج دو، فی الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، اکٹھے کرنے والے، حشر سے حاشرین۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ درباریوں نے، سرداروں نے کہا ان دونوں کو فی الحال ان کے حال پر چھوڑو اور تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو جمع کرو، یعنی ان کا جو ہے باہمی مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تیری تائید و نصرت ہو جائے۔ اب پلاننگ ان کی تھی، لیکن تدبیر اللہ کی کیا تھی کہ اس ذریعے زیادہ لوگ ایمان لائیں گے، زیادہ لوگ جمع ہوں گے۔ یا تو کا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکلی، تمام، سحارین، بڑے جادوگر، علیم، خوب جاننے والے۔ سحار جو ہے فاعل کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑے جادوگر لے کر آئیں گے اور پھر مقابلہ ہوگا۔ فجمع السحرۃ، تو جمع کیے گئے، سحرۃ، جادوگر، ساحر کی جمع سحرۃ، لمیقات، مقرر وقت کے لیے، یعنی کہ ایک وقت ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس دن جو ہے اس وقت ہم سب کو جمع کریں گے، یومین، ایک دن، معلوم کے۔ چنانچہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ مفسرین نے ان کی تعداد بتائی ہے 2000، اور بعض نے 17,000، بعض نے 30,000، اور زیادہ تر نے 80,000، اور بعض کی آرا تو یہ ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھے۔ واللہ عالم، اللہ اصل تعداد جانتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں، فرمایا تھا یہ اللہ کے نور کو اپنے مہنوں سے یعنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں،
لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا کفر و ایمان کے معرکے میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ جب بھی کفر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے تو ایمان کو اللہ سرخرو اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا، ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں، بس وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اسرائیل اور امریکہ کو بھی نابود کر دے، ان کے حکمرانوں کو، ظالم حکمرانوں کو جو غزہ پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، ہل کیا تم مجتمعون، جمع ہونے والے ہو، یعنی عوام کو بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی یہ معرکہ دیکھنے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے۔ یعنی 80,000 ساحر تو آئیں گے، جادوگر تو آئیں گے، لیکن عوام کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، سب آنا، لازمی آنا، یہ معرکہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا، اس طرح کی باتیں۔ لعلنا، تاکہ ہم نتبعو، ہم پیروی کریں، سحرتا، جادوگروں کی، ان اگر کانو ہو وہ ہم الغالبین، غالب آنے والے، اگر اس مقابلے میں جادوگر غالب آ گئے تو پھر ہم موسیٰ کے دین سے بچ جائیں گے، موسیٰ کی پیروی سے بچ جائیں گے، اور اپنے ہی دین یعنی کہ جادوگروں کے باطل دین پر رہیں گے۔ جادوگر جو تھے وہ فرعون کے تھے، حامی تھے، اس کو ماننے والے تھے۔ فلما، تو جب آئے، سحرۃ، جادوگر، قالو، انہوں نے کہا، لی فرعون، فرعون سے، اِنَّ، کیا بے شک، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، واقعی کوئی صلہ ہے، ان کننا، اگر ہوں ہم، نحنو، ہم ہی، غالبین، غالب آنے والے۔ یعنی کہ جب جادوگر اکٹھے ہوئے تو کہا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا۔ دیکھیں پیغمبر کی بات جب بھی آتی ہے تو کیا آتا ہے کہ پیغمبر کوئی اجرت نہیں مانگتا، تو پیغمبر اور جادوگروں کا فرق، ایمان والے اور غیر ایمان والوں کا فرق نمایاں ہے یہاں پہ۔ اور لوگوں نے ہر دور میں پیغمبر کو کیا کہا، جادوگر، جبکہ جادوگر کی صفت اور انبیاء کی صفت میں تو بہت فرق آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ہمیں اجرت کیا ملے گی، اور پیغمبر تو کبھی بھی اجرت نہیں مانگا کرتے۔ تو جادوگروں کا اخلاق و کردار اور معاملات، کام، مشغولیات کچھ اور ہوتی ہیں، اور پیغمبر کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، اذا لمن المقربین، تب البتہ مقربین میں سے ہوگے، مقرب کی جمع مقربین، یعنی میرے خاص بندوں میں تمہارا شمار ہوگا، خاص پروٹوکول ملے گا، خاص انعامات ملیں گے، تم میرے خاص بندے بن کے رہو گے، مقرب، قریب کے، میرے ساتھی بن کے رہو گے۔ اور بادشاہ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے، بڑی نوازشات ہوتی ہیں۔ قالا، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ نے، القوا، ڈالو، ما، جو، انتم، تم، ملقون، ڈالنے والے ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، جو کچھ تمہیں جادو دکھانا ہے دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں کے جادو سے خوف زدہ نہیں ہے، اور وہ ایک ہے اور سامنے بے حساب ہے جبکہ۔ اور دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے یہ ساری جادوگری ان کی ختم ہو جائے گی تو دیکھنے والوں پر اچھے اثرات پڑیں گے، یعنی اسٹریٹجی انہوں نے استعمال کی، اور بہت بہترین یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اس طرح کیا ہوگا کہ زیادہ لوگ ایمان بھی لے آئیں گے۔ فَأَلْقَوْا، تو انہوں نے ڈالی، حِبَالَهُمْ، رسیاں اپنی، حبل کی جمع حبال، وَعِصِیَهُمْ، اور لاٹھیاں اپنی، عصا کی جمع، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، بِعِزَّتِ، قسم ہے عزت، فرعون کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے فرعون کی قسم کھائی، با قسم کے لیے، فرعون ان کے لیے کیا تھا، خدا تھا، بڑا مانتے تھے، اس لیے انہوں نے
فرعون کے نام سے شروع کیا۔ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ جس کی بڑائی بیان کی جائے، بڑا مانا جائے، جو بڑا ہو۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ کیا کہا کہ قسم کھاؤ تو اللہ کی ورنہ نہ کھاؤ۔ انہوں نے فرعون کو خدا بنا رکھا تھا، تو فرعون کو جوش دلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس کی قسم کھائی۔ فرعون کی، انا بے شک ہم لنحن الغالبون، البتہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دی، جیسے کہ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ میں بھی گزرا ہے۔ ان جادوگروں نے اپنے خیال میں بہت بڑا جادو پیش کیا تھا، حتیٰ کہ موسیٰ نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ۔ چنانچہ ان جادوگروں کو اپنی کامیابی اور برتری کا بڑا یقین تھا، جیسا کہ ان الفاظ سے ظاہر ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جادو دکھایا تھا وہی جادوگر جادو لے کر آئے تھے۔ یعنی بتایا جاتا ہے بعض روایت میں کہ یہ تیاریاں مہینوں ہوئی، بتایا گیا، جادوگروں کو بتایا گیا کہ موسیٰ ایسا جادو لے کر آئے، تمہیں اس کے مقابل کھڑا ہونا ہے اور ایسا ہی جادو پیش کرنا ہے، اسی طرح کا۔ تو اس بات کے تحت ان لوگوں نے اسی طرح کا جادو تیار کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ امیجن کریں، تصور کریں کہ روایت کے مطابق کیا بتایا جا رہا ہے، 12,000 سے 80,000 جادوگر، اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈال دی، اور 80,000 اتنے سارے سانپ اور ایک ساتھ رینگ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو خوف تو آئے گا۔ اور سامنے کون ہے؟ ایک، جس سے مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی چیز فرعون کی یہی کمزوری نظر آ گئی کہ ایک کے مقابل اس نے اتنے سارے لوگوں کو، جادوگروں کو لا کھڑا کیا۔ مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ برابری کا ہوتا ہے نا، لیکن کیا کیا اس نے؟ ایک کے مقابلے میں 80,000، اور بعض روایت میں آتا ہے لاکھ سے اوپر تھے۔ 45 فَأَلْقَى، تو ڈالی موسیٰ نے عصاہ، لاٹھی اپنی، فَإِذَا، تو اچانک ہیا وہ، تلقف، نگل رہی تھی، لام قاف فا، اس کا روٹ ہے، یعنی کہ کسی چیز کو تیزی سے نگلنا۔ ماں، اس کو جو، یأفکون، وہ گھڑ رہے تھے، افک سے، یأفکون، افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ اس نے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر لی، اور ایک ایک کر کے وہ سارے جو جادو کے سانپ تھے ان کے، وہ ان کو نگل گیا۔ 46 فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کتنی جلدی اسٹوری کا اینڈ ہو گیا گویا۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، برب العالمین، ساتھ رب العالمین کے۔ جو مقابلہ کرنے آئے تھے، بادشاہ کے مقرب بن رہے تھے، پلاننگ کچھ اور تھی، خواب کچھ اور تھے اور فیصلہ کچھ اور، ایسا کیسے ہو گیا؟ ربی موسیٰ و ہارون، کیونکہ سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ علم تھا ان کے پاس، وہ جانتے تھے کہ جادو کہتے کسے، کیونکہ وہ جو جادو کرتے تھے وہ آنکھوں پہ جادو کرتے تھے، اور وہ رسیاں دیکھنے والوں کے لیے سانپ بن جاتی تھیں، لیکن یہاں فزیکلی وہ اوریجنل تھی، ریئل تھیں۔ وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے فوراً سجدہ کر لیا۔ کس کو؟ ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ آمنا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ وہ جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ تو مین پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے؟ صاحب معرفت۔ جب کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے نا، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ فیصلہ بہترین کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے رب کی معرفت نہیں ہے، اپنے دین اسلام کی معرفت نہیں ہے، جبھی تو ہم اطاعت میں اتنے پیچھے ہیں، جبھی تو ہم بار بار سوچتے ہیں کروں نہ کروں، کلاس میں جاؤں یا نہ جاؤں، پردہ کروں یا نہ کروں، اچھا قرآن کو پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ وجہ کیا ہے؟ معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے۔
ہم اپنے رب سے محبت نہیں کرتے ویسی جیسی کرنی چاہیے، ہم اپنے رب کو پہچان نہیں پا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جادوگر اپنے جادو کو پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور یہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا مین پوائنٹ ہے یہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے۔ 49 قالا کہا، آمنتم ایمان لائے تم، لہو اس پر، قبل اس سے پہلے، ان کے آذنا میں اجازت دیتا، لکم تمہیں، انہو بے شک وہ، لکبیرکم الذی البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے، علمکم السحر سکھایا تمہیں جادو، فلسوف بس البتہ ضرور، تعلمون تم جان لوگے، لأقطعن البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تمہیں، اجمعین سب کے سب کو۔ کیا کہا اس نے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ان کے دل کیسے بدل گئے؟ کس طرح سے یہ ایمان لے آئے؟ یہ دلوں کا بدل جانا ہوتا کیسے ہے؟ کیسے لوگوں کی دنیا اچانک بدل جاتی ہے؟ وہ جو آئے تھے کافر وہ مسلمان ہو گئے پل میں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے جو یہ بات کہی نا یہاں پہ کہ تمہیں خالص سے کاٹ دوں گا، سولی چڑھاؤں گا، اس نے سب کو شہید کر دیا تھا۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ آئے تھے کافر اور اسی دن پہنچ گئے شہادت کے مرتبے پر، تو کتنی بڑی کامیابی تھی، واللہ عالم۔ تو پھر کیا بات ہوئی کہ دل بدل گئے ان کے اور یہ ایمان میں داخل ہو گئے، تو اس نے کہا او لگتا ہے کہ یہ تو تمہارا استاد ہے، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، ملے ہوئے ہو، تمہاری ساری پلاننگ ہے، یہ تمہارا استاد اور تم اس کے شاگرد ہو۔ کیونکہ یہ فرعون کے لیے واقعہ کیا تھا؟ بہت بڑا اور بہت عجیب واقعہ ہو گیا، نہایت حیرت ناک۔ اس نے سوچا کچھ تھا، ہو کچھ گیا، پلاننگ کچھ کی تھی اور معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موقع پر ہی ایمان لے آئے۔ ایک تو بات ہے نا کہ مغلوب ہو جاتے، ہار جاتے، وہ بھی وہ قبول نہ کرتا، لیکن یہاں تو معاملہ ایک دم ہی الٹ ہو گیا، وہ مغلوب تو ہوئے، ایمان بھی لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اور نہ صرف بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کافی نہ تھا، عمل سے ظاہر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کیا ایمان لائے۔ میں اور آپ کب سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے پابند کون کون ہیں، کون کون اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہے، ساری باتیں یہاں سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ زبان سے کہا ہے کلمہ کہ اللہ پر ایمان لے آئے، فوراً سجدے پہ گر کے عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم اس رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عمل سے ظاہر بھی کر دیا، صرف زبان سے نہیں بلکہ سجدے سے بھی بتا دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا معاملہ تھا، بجائے اس کے کہ فرعون اس ہونے والی سچویشن کو دیکھتا، غور و فکر کرتا اور وہ بھی ایمان لے آتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اناد کا راستہ اختیار کیا اور ایک اور الزام لگا دیا۔ کیا لگایا؟ تم سب اس کے شاگرد ہو، یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہاری ساری پلاننگ تھی، یہی تمہیں جادو سکھاتا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا کہ اس سے پہلے کہ تم اسے اجازت لیتے تم نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کہا ہے اور بعض جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم سب کی یہ پلاننگ تھی، پہلے سے ہی تم لوگوں نے یہ کام کیا ہوا تھا، تم پہلے ہی اس پر ایمان لے کر آ چکے تھے اور تمہیں میری اجازت کی بھی ضرورت نہ تھی کیونکہ تم سب مل کر آئے ہو اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں یہ اپنی غلطی کو مان نہیں رہا کہ حق واضح ہو چکا ہے، باطل وہ ہار چکا ہے۔ تو ایک اور بات یہاں پہ لکھ لیں کیونکہ ہم فرعون کے کردار پہ بار بار بات کر رہے ہیں نا، تو پھر فرعون کے کردار پہ ایک اور بات کیا سمجھ میں آئی؟ اپنی غلطی کو نہیں مانتا۔ ہمارا بھی یہی حال نہیں ہے، غلطی نہیں مانتے، میں غلط نہیں ہوں، میں نے جو کہا تھا نا وہ اس سوچ کے تحت کہا تھا، یعنی ہم بار بار اپنی ہی بات کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہاں پہ یہی کہا، اپنی غلطی نہ ماننا فرعون کا کردار ہے، سچائی کو سازش بنانا
فرعون کا انداز ہے۔ اب اس نے کیا کہا کہ مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا۔ اتنی جلدی یہ فیصلہ، یہاں پہ ایک نقطہ اور لکھیں، جب وہ ایمان والے نہ تھے تو فرعون ان کو اپنا مقرب بنا رہا تھا، رائٹ ہینڈ، سب سے خاص اور انعامات بھی، لیکن جہاں انہوں نے ایمان قبول کیا وہیں سے آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ ایمان لانا، اللہ کے دین پر چلنا، یہ کلاس جوائن کرنا آسان نہیں ہے، مشکلات آتی ہیں۔ آپ اپنے وہ کزنس جن کے سامنے پہلے جاتی تھیں آپ پردہ کرنے لگیں گی نا، دیکھیں آپ کو کتنا کچھ سننا پڑے گا۔ اپنی تو بھائی ہیں، کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گئی ہیں۔ کلاس میں آنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا جاتا ہے جاتے رہی ہو، اپنا لائف سٹائل چینج مت کرنا، وہیں پہ ہی رکھنا جو بھی پڑھ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان لانے کے بعد آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ مشکلات نہیں ہیں تو آپ کے ایمان میں بھی کمی ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کامل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مشکلات سہنا پڑتی ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے کیا کہا؟ ایمان لاتے ہی کہ مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، بایاں پاؤں تو دایاں ہاتھ، اور بایاں ہاتھ تو پھر دایاں پاؤں، اس طرح مخالف سمت۔ تو فوراً اس نے یہ سزا سنا دی، اور پھر یہیں پر ہی اس نے کافی نہیں کیا کہ بس اتنا ہی کروں گا، کہا کہ سولی چڑھا دوں گا۔ وَأُصَلِّبَنَّكُمْ، یہاں پہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تختوں پر ٹھوکنا۔ یہ سولی وہ سولی نہیں ہے جس کو ہم پھانسی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پھانسی کس کو کہا جاتا ہے کہ رسی کو گلے میں بل دے کر اور نیچے سے تختہ ہٹایا جاتا ہے، اس کو پھانسی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو فرعون دیتا تھا سولی، وہ تختوں پر کیلوں سے ٹھوک دیا کرتا تھا، کیونکہ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ درختوں کے ساتھ، مطلب کیا کہ درخت کے تختوں کے ساتھ تجھے باندھ کے چھوڑا جائے گا اور پرندے بھی تجھے نوچ لیں گے۔ اور ہم نے 28ویں سپارے میں دورہ قرآن میں کیا پڑھا تھا؟ حضرت آسیہ کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، تختوں پہ ٹھوکا تھا نا، ہر بار ایک نئی کیل ٹھوکتا جاتا تھا ان کے جسم پہ، ان کے ہاتھوں پہ، یعنی اتنی اذیت ناک یہ موت ہے۔ اور یہ نکالی کس نے تھی؟ یہ اس نے ہی نکالی تھی، تختوں پر کیلوں سے ٹھوک دینا، کھڑا کر دینا، خون کا بہنا، تڑپ تڑپ کے مرنا۔ اور عیسائیوں نے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں تھے بلکہ ان کی شبیہ تھی، ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں کی جو سلیب ہے اس کا نشان۔ قالو، انہوں نے کہا، لا ضیرا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا مجھے اور آپ کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ میں اور آپ جو بہت کمزور پڑ جاتے ہیں نا، بار بار کیا کروں، میرا دل بڑا بوجھل ہو گیا، مجھے ایسا کہہ دیا، مجھے ویسا کہہ دیا، قرآن کہتا ہے ہمت رکھ، قرآن پڑھ اور حوصلہ پکڑ۔ قالو، انہوں نے کہا، لا ضیرا، نہیں کوئی نقصان، کوئی ڈر نہیں، انا، بے شک ہم، الی ربنا، طرف اپنے رب کے، منقلبون، پلٹنے والے ہیں۔ کیا بات ہے، ابھی ایمان لائے ہوئے چند لمحے ہی ہو گئے اور ایمان اتنا کامل، اتنی استقامت، ڈرے بھی نہیں کہ اتنی سخت سزا دی جائے گی، ہاتھ پیر مخالف سم سے کاٹے جائیں گے، سولی چڑھائے جائیں گے۔ کیا کہا؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں، اللہ کے پاس جانا ہی تو ہے، پہلے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ تو بچپن سے مسلمان ہیں، میرے اور آپ کے ایمان کا کیا حال ہے؟ کوئی ہمیں خاندان میں ذرا سا کچھ کہہ دیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا، اب میں نہیں کروں گی پردہ، بس ٹھیک ہے نا، میں اب کلاس میں نہیں جاؤں گی، میرے شوہر بار بار ناراض ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے میری مشکلات۔ یہاں پہ ان کی کوئی مشکل نہ تھی، یہ چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، دل میں ایمان رکھ لیتے اور وہاں سے نکل جاتے، لیکن کیا کہا؟ اللہ کے پاس ہی جانا ہے، مار دوں، ہم پہلے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لفظ ہے نا لا ضیرا، یہ مجھے اور آپ کو نوک کر رہا ہے۔ تم کتنی کمزور ہو، تم تو بچپن سے مومن ہو، اماں بھی مسلمان، ابا بھی مسلمان، خاندان بھی مسلمان، یہ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے بھائی؟ بار بار بہک جاتی ہو، کلاس میں آتی ہو، تھوڑا سا دین سیکھتی ہو، پھر دوبارہ ذرا سی شادی آئی، دوپٹے گلے میں، اتنی جلدی سب کچھ ختم، مردوں کے سامنے تصویریں کھینچ رہی ہیں مردوں سے،
کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ اللہ اکبر. لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جو چاہے ہمیں سزا دو، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے. معرفت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے. بار بار معرفت کی بات آ رہی ہے نا. جب ہم کسی کے بارے میں کچھ جانیں گے اسی صورت پر ہم اس پر یقین کریں گے. یہ میرے رب کی معرفت میری زندگی میں کم ہے، جبھی تو میں اپنے رب کو بڑا نہیں بلکہ اپنے رشتوں کو بڑا کر دیتی ہوں، اپنی خواہشات کو بڑا کر دیتی ہوں اور اپنی رب کی بات کو رد کر دیتی ہوں. کمی کیا ہے؟ معرفت کی. تو اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ کئی سال وہاں رہے اور فرعونی ظلم و ستم کرتے رہے. اللہ کے عذاب بھی آتے رہے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اب یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا وہ ڈیٹیل نہیں ہے کیسے عذاب آئے. کبھی کھٹملوں کے، کبھی جوؤں کے، کبھی ٹڈیوں کے، کبھی خون کے، یعنی مختلف عذاب آتے تھے. جب یہ فرعون اپنا جو ہے ظلم بڑھا دیتا تو کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا. پھر جب عذاب آتا تو پھر کہتے موسیٰ دعا کریں دعا کریں، پھر وہ عذاب ہٹتا، پھر دوبارہ وہی ظلم شروع ہو جاتا، پھر دوبارہ جو ہے وہ آتے دعائیں کرواتے. تو یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم تو یہاں پہ پڑھتے تو ایسا لگتا ہے بس اس کے بعد جو ہے نا یہ لے کے بھاگے اور وہاں پہ سمندر آیا اور پھر وہ وہاں پہ لاٹھی ماری اور یہ لوگ وہاں سے نکل گئے. نہیں، ایسا نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ انا، بے شک ہم، نطمع، ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفرا، کہ بخش دے گا، لنا، ہمارے لیے، ربنا، ہمارا رب، خطایانا، خطائیں ہماری، ان کے کننا ہیں ہم اول المؤمنین، سب سے پہلے ایمان لانے والے. یہ جو ہے نا نطمعو، اس کو ہائی لائٹ کریں، طمع سے. پہلے ان کی طمع کیا تھی؟ ان کی لالچ کیا تھی؟ مال. اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کا کام کر دیں گے تو آپ ہمیں مال کیا دیں گے؟ جلدی سے بتائیں، ہم آپ کا اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آئے. لیکن یہ کیا ہوا؟ ان کی طمع ایک دم چینج ہو گئی. نہ انہیں مال چاہیے، مال تو بہت دور کی بات، انہیں تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ دعا کیا کریں، اللہ ہماری بھی دل ایسی بدل جائیں، ہم بھی آپ کے ایسے ہی ہو جائیں، ایک دم خالص، کہ ہمیں آپ کے علاوہ، آپ کے احکامات کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نظر نہ آئے. کوئی بھی مخالفت کرے، میرا شوہر، میرے بچے، میرے خاندان والے، میرے بہن بھائی، مجھے صرف آپ کا حکم پیارا ہو. میں صرف اس لیے جیوں کہ مجھے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، اپنے رب کا حکم عام کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. تو کیا طمع چینج ہو گئی. اور کیا کہا کہ جو گناہ ہم پہلے کر چکے نا اللہ وہ ضرور بخش دے گا. تو یہ امید رکھا کریں. ٹھیک ہے گزر گئی نا میری عمر، بہت گناہ کیے میں نے، اللہ جی آج سے نئی زندگی، آج سے نئی ابتدا، مجھے امید ہے کہ آپ میرے گناہوں کو بخش دیں گے، مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے بھی مومنین میں شامل کر لیں گے. تو یہ کیا بات ہے؟ معرفت کی بات ہے. کیا سیکھا ہم نے؟ لوگوں کی مخالفت سے نہیں گھبرانا. 34 سے 51 لیسن. اللہ پر مضبوط ایمان رکھنا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے. حق ثابت ہو جائے تو فوراً قبول کرنا ہے، اپنی بات نہیں رکھنا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حق سامنے آ جائے آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حق کے آگے باطل سے نہیں ڈرنا. 52 سے 68 مومنوں کو اللہ کافی ہے. وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف. یعنی ابھی تک جو معاملہ تھا یہ فرعون کا اور جادوگروں کا چل رہا تھا. اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، طرف موسیٰ کے، ان یہ کہ اسری، رات کو لے کر چل. اسر کس سے ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب کیا کہا کہ رات کے وقت لے کے چلیں. اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کام کوئی مشکل تو نہیں تھا، اگر وہ دن میں بھی چلے جاتے اللہ بچا لیتا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، رات کے وقت کیوں کہا؟ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے بدر کا معاملہ ہو، احد کا معاملہ ہو، یعنی اللہ رب العالمین قرآن میں ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں. حج کا معاملہ ہو، حج پر جاؤ تو زیادہ راہ لے لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اصول سکھاتا ہے. یہ نہیں کہ بس جی میں اللہ کے نام پہ جا رہی ہوں سب ہو جائے گا. آپ نے کرنا ہے. توکل کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کی نکیل کو باندھ کر اللہ پر توکل کرنا ہے. یہ بات تو پلاننگ کے تحت نکلے، رات کے وقت نکلے، تاکہ اگر ان کو پتہ بھی چلے تو تھوڑی دیر سے پتہ چلے. رات کے اندھیرے میں آرام سے نکل سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں گے.
تھوڑی دیر سے پتہ چلے گا، ان کو پتہ تو چل جائے گا کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بھی عبادی ہی میرے بندوں کو. کیا شان ہو گئی ان بندوں کی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کو. یہ جو لفظ آتا ہے نا، میرے بندے، میری بیٹی، میری بہن، میری دوست، میری کزن، اس سے بڑا پیار ہوتا ہے. ہم جب کسی کو اپنا کہتے ہیں نا تو اس میں بہت پیار ہوتا ہے، اور جب اللہ کہتا ہے بھی عبادی تو وہ بندے کامیاب ہو گئے. ابھی تو یہ جادوگر تھے، ابھی تو یہ فرعون کے ساتھی تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بھی عبادی. ایمان ایسے تبدیلی لاتا ہے. اللہ نے اب کہاں سے کہاں لا کے بٹھا دیا ان کو. اللہ اکبر. تو میرے بندوں کو، اللہ کو دیکھیں اپنے بندوں کی کتنی فکر ہے. لے چلو راحت کے وقت، انکم بے شک تم متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو. اتباع سے، اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے جانا، یعنی آپ کا پیچھا کیا جائے گا. پہلے ہی بتا بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور ساتھ ہی فرمایا فرعونی تمہارے پیچھے آئیں گے. فَأَرْسَلَ تو بھیجا فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو. کیا اس کا بھی کردار ہے؟ بزدل انسان خود کو خدا کہتا ہے، بار بار لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. فرعون نے جیسے پہلے لوگوں کو اکٹھا کرنے بھیجا، ایسے ہی اب شہروں سے لوگوں کو دوبارہ اکٹھا کیا. کیا کہا؟ انا بے شک ہؤلائی یہ لوگ لشرذمۃ البتہ ایک جماعت ہے. شرذمہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو، کمزور حقیر لوگوں کی جماعت، یا کسی بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت جو نکلی ہو وہ جماعت. اور شرذم کہتے ہیں پھٹے پرانے چھیچڑوں کو. تو کیا کہا؟ ایک جماعت ہے. قلیلون کم. اب میننگ تو ایک ہی ہے لیکن قلیل اس کے ساتھ ہی آ گیا، جبکہ اس کا بھی مطلب قلیل ہی ہے، چھوٹی جماعت، کمتر، وہ بھی اسی میننگس میں جاتا ہے. لیکن جب دو ایک جیسی چیزیں آ جاتی ہیں، نام آ جاتے ہیں، تو کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہوتی ہے نا، کہ بہت چھوٹی جماعت ہے، بہت کمتر ہے، یعنی کہ زیادہ تاکید کی جاتی ہے. ڈرنا مت، تم بہت مضبوط ہو، تم بہت اسٹرانگ ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گروہ بہت کم تعداد میں ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو حقیر جانتے تھے. ورنہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی. اللہ اکبر. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لنا ہمیں لغائظون البتہ غصہ لانے والے ہیں. یعنی چھوٹی سی جماعت ہے اور ہمیں غصہ دلا رہی ہے، ہم سے پوچھے بغیر بھاگ گئی، چلی گئی میری اجازت کے بغیر. ان کا یہاں سے فرار ہونا ہمارے غیظ و غضب کا باعث ہے. اور یقیناً ہم بہت بڑی جماعت ہیں، اور ہم نہ صرف بڑی جماعت ہیں بلکہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، چوکنا رہنے والے. یعنی لوگوں کا خود پر بڑا ناز تھا، بڑے ہوشیار. اور ہم تو ان کی ان سازش کو، اس پلاننگ کو ناکام کر دیں گے. ساری صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے، تم سب آ جاؤ. اصل میں یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ جو دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا، جن کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، بہت کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں، بہت اچھا ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں بس سب کچھ ہماری وجہ سے ہے. میں ہوں ہی اتنا ہوشیار، اسمارٹ، اتنا عقل مند، جبھی تو دیکھو اتنا بڑا بزنس لے کے چل رہا ہوں. یعنی ساری قابلیت یہ اپنی طرف کرتے ہیں. اب ظاہر فرعون کے پاس بھی بہت مال تھا، سونے میں لدھا رہتا تھا، بے شمار اس کے پاس جو ہے نعمتیں تھیں. تو یہ کیا کرتا تھا؟ میں ڈیزرو کرتا ہوں کیونکہ میں ہوں ہی اتنا اسمارٹ. تو یہاں پر اس نے یہی کہا فَأَخْرَجْنَاهُمْ تو نکال دیا ہم نے انہیں من جناتٍ باغات سے، وعیون اور چشموں، وکنوز اور خزانوں، ومقام کریم اور عمدہ نفیس ٹھکانے سے. وہ پیچھا کرنے کیا جا رہے تھے؟ ہم نے ان کو نکالا تھا. یہ سب کچھ ہم ان سے چھین رہے تھے اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا. یہ سب کچھ ان سے چھینا جا رہا تھا. جن محلات میں یہ بڑا اتراتے تھے، جن شان و شوکت پہ نعمتوں کو یہ استعمال کر رہے تھے، یہ کمفرٹ زون سے جو نکل رہے تھے نا، ہم نکال رہے تھے ان کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بھی کچھ پلان تھا. کذالک اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا وارث بنا دیا ہم نے ان کا بنی اسرائیل کو. یہ پلان تھا.
اب ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، یہ سب کس کو جائے گا؟ بنی اسرائیل کو۔ اب یہاں پہ بتانے کی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل تو آگے آگے تھی، پھر بنی اسرائیل تو وارث کیسے بنے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم سارا جو واقعہ پڑھ چکے ہیں، یہ سب کہاں گئے تھے؟ میدان تیم میں 40 سال وہاں رہے، فلسطین جانے کا کہا تو اعمال کا قوم سے ڈر گئے، انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد یوشع بن نون کے بعد جو ہے نا وہ فلسطین گئے۔ ابھی بھی مصر تو کہیں نہیں ہے نا، یہاں پہ کیا ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ تو ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو ان کے پیچھے رہ گئے تھے کچھ لوگ، ان کو وارث بنا دیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انہی کی قوم سے کون آئے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی دور دور تک، کہ وہ ہواؤں سے سفر کرتے تھے، ہواؤں پہ بیٹھ کے تخت ان کا اڑتا تھا یا قالین جو تھی وہ ان کی اڑتی تھی، اور پھر ظاہر یہ جو بادشاہت تھی کوئی کسی خطے میں تو ہو نہیں سکتی، بلکہ کہاں؟ پوری دنیا میں ان کی بادشاہت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا تھا بعد میں، تو اس کی کافی آراء پیش کی گئی ہیں بنی اسرائیل کو لے کے نا، یا یہ پھر بعد میں فلسطین سے جو بعد میں ان کی نسلیں تھیں وہ وہاں چلی گئی تھیں، یعنی مختلف آراء ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ، تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین، سورج طلوع ہوتے وقت، شروق وہ وقت جب سورج نکلے اور سورج کی روشنی پھیل جائے، ضحیٰ کا وقت یعنی کہ چاشت کا وقت، ارلی مارننگ، مشرقین۔ تو فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، اور اس طرح نکلے کہ ان کو پا لیا، یعنی اتنی تیز رفتاری سے نکلے، یا ان کی سواریاں اتنی تیز تھیں کہ ان کو پا لیا۔ فلما، پھر جب تراء، آمنے سامنے ہوئی، جمعان، وہ جماعتیں، قالا، کہنے لگی، اصحاب ساتھی موسیٰ، موسیٰ کے، انا لا مدرکون، بے شک ہم البتہ پا لیے جانے والے ہیں۔ دال را کاف اس کا روٹ ہے، تو کیا کہا کہ ہم تو بس اب پکڑے ہی جائیں گے۔ جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھی جو تھے وہ گھبرا گئے، کیونکہ پیچھے فرعون کا جو لشکر تھا وہ بہت بڑی تعداد میں تھا، اور آگے سمندر تھا، ہم تو پکڑے جائیں گے، دوبارہ ہمیں غلامی ملے گی۔ قالا، اس نے کہا، کلا، ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، انا، بے شک، معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور رہنمائی کرے گا۔ جی ایسا ہوتا ہے لیڈر۔ لیڈر جو ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو کمزور پڑنے نہیں دیتا، ان کی ہمت باندھتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، حوصلہ رکھو، ہم ضرور بچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں ہے، اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے، میرا رب ضرور تمہاری رہنمائی فرمائے گا، اپنے رب پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ فَأَوْحَيْنَا، تو وحی کی ہم نے، إِلَى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ مارو اپنے عصا کو سمندر پر، فَانْفَلَقَ، تو وہ پھٹ گیا۔ یہ فلق کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ فَكَانَ، پھر ہو گیا، کُلُّ ہر فرقن، حصہ، فرقہ بھی اسی سے ہے، کَالطَّوْدِ، تا واو دال اس کا روٹ ہے، جیسے پہاڑ، عظیم، بہت بڑا۔ اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی مارو سمندر میں، تو اسی وقت کیا ہو گیا؟ دریا پھٹ گیا، پانی میں راستہ بن گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دونوں طرف پہاڑ کھڑے ہو گئے اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ 64 فَأَزْلَفْنَا، اور قریب کر دیا ہم نے، لام فائز کا روٹ ہے، زلفا یعنی درجے اور مرتبے پر نزدیکی، ثم الآخرین، اس جگہ دوسروں کو، اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے، وہ بھی قریب آنے لگے کہ سڑک تیار ہے اور سمندر کے بنے راستے پر ہم بھی چلتے ہیں۔ اللہ نے بھی ان کو آنے دیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعونی کو اللہ نے قریب کر دیا، یعنی وہ بیچ سمندر میں پہنچے اور وہ جو زمین بنی تھی وہ دوبارہ سے سمندر ہو گئی اور وہ اس میں غرق ہو گئے۔ فَأَنْجَيْنَا، ہم نے نجات دی، موسیٰ کو، ومن، اور جو معاہو اس کے ساتھ تھے، اجمعین،
سب کے سب کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، یعنی آخری بندے تک کو اللہ نے بچا لیا۔ 66 ثم اغرقنا الآخرین، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور دوسروں کو ڈبو دیا، دوسروں کو ڈبو دیا۔ ایک لمحے میں وقت کا فرعون ڈوب گیا، جو خود کو خدا کہتا تھا، وہ خود کو ہی بچا نہ سکا۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ظالم لوگوں کو ایسے ہی غرق کر دے، تاکہ جن مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے اللہ وہ ان کے ظلم سے نجات حاصل کریں۔ جب تو ایک لمحے میں فرعون جیسے کو غرق کر سکتا ہے، صفائے ہستی سے مٹا سکتا ہے، تو اللہ امریکہ کے حکمران یا وہ طاقتیں جس سے مسلمان ڈر رہے ہیں، اللہ وہ کچھ بھی نہیں ہے تیرے آگے۔ بے شک بنی اسرائیل بھی کچھ بھی نہیں تھے، غلام تھے نا، آج ہم بھی سب غلام بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان بھی غلام، تمام ممالک 57 ملک غلام بنے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا، وہ بہت بڑی طاقت بنے ہوئے ہیں۔ یہی معاملہ تھا، اللہ تیری مدد پہنچی تھی، اللہ آج بھی تیری مدد کی ضرورت ہے، تو اپنی مدد کو پہنچا دے۔ تو کیا ہوا کہ ان سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ ایک ہی راستہ کچھ لوگوں کے لیے کامیابی کا راستہ بنا اور کچھ کا بربادی کا راستہ بنا۔ 67 انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیاتن، البتہ ایک نشانی ہے، وما، اور نہ، کانا، تھے، اکثرہم، اکثر ان کے، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ یعنی اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، نشانی ہے کہ باطل مٹ کر رہتا ہے، حق غالب آ کر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی، پڑھ لینے کے، سن لینے کے باوجود بھی۔ تو یہاں پر اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے اور رہتی دنیا کو۔ تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ جیت گئے۔ اللہ کی مدد بڑی ہوتی ہے، حق سب کو دکھتا ہے مگر مانتے وہی ہیں جو تعصب نہ رکھے۔ حق ان کو ہی اچھا لگتا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ 68 وَإِنَّا، اور بے شک، ربک، رب آپ کا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہی ہے بہت زبردست، نہایت رحم کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کس کے لیے؟ جو سرکشی کرنے والے ہیں، ان پر غالب آ جاتا ہے، ان کو مغلوب کر دیتا ہے، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ زبردست ہے، اللہ غالب آنے والا ہے۔ اور رحیم کس کے لیے ہے؟ جو اس کے بندے ہوتے ہیں، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے بڑا رحیم ہے، ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ دین کا کام توکل کے بغیر ممکن ہی نہیں، بس آپ کو پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ توکل الی اللہ رکھیں اور کام شروع کر دیں۔ چھوٹے بڑے مسئلے پر صرف اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ ہی مشکل سے نکالنے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے۔ ایمان رکھنا ہے کہ وہی اللہ ظلم کے اندھیروں سے نجات دلائے گا۔ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 69 وَاتْلُو، اور پڑھ سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہم، انہیں، کنہیں؟ قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ نبأ، خبر، نبأ ہم نے کیا بتایا تھا؟ خاص خبر، بریکنگ نیوز، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ٹاپک ڈالیں 69 سے 104۔ جب قالا، اس نے کہا، لأبیہ، اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماں، کس کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی اہل مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتانے کا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے نا، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ تو کیا کہا کہ انہیں ان کا ہی واقعہ سنا دو، اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ اس لیے واقعے کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا دین کیا تھا، ان کی کوششیں کیا تھیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور تبلیغ میں ان کا بہترین طریقہ، ان کا انداز کیا ہے جو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ ہم تبلیغ شروع کر دیتے ہیں نا، تو تبلیغ میں بہترین انداز ان کا یہاں پہ آپ کو بار بار دکھائی دے گا۔ وہ کیا ہے؟ سوال کرنے کا انداز۔ سوال ہمیشہ انسان کے ذہن کو جگاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی آپ سے کچھ پوچھے تو آپ کیا کرتے ہیں؟
اگر ادھر ادھر آپ کی نظریں ہوتی ہیں لیکن سوال پوچھنے پر آپ ایک دم متوجہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے کچھ پوچھا ہے۔ تو سوال انسان کو الرٹ کر دیتا ہے، کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ان کا انداز یہاں پہ کیسا ہے؟ سوال کرنے کا۔ تو کیا سوال کیا؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی، صاد نون میم، صنم کی جمع اصنام، فنظلو، ظا لام لام اس کا روٹ ہے، تو ہم ہمیشہ رہیں گے، لہا اس کے لیے، عاکفین، جم کر بیٹھنے والے، عین کافا، عاکف، اعتکاف اسی سے، یعنی کہ جم کر بیٹھ جانا، کسی کام میں استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں، یہ اعتراف کیا، بلکہ نہ صرف عبادت بلکہ ہم تو برابر اس کے مجاور بن کے رہنے والے ہیں۔ مجاور کس کو کہتے ہیں؟ مزاروں پہ دیکھا ہے جی۔ تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ عاکفین، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابراہیم کا ارادہ کیا ہے، تو کہا پہلے ہی کچھ بھی کر لو، ہم اس چیز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے بتوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات اس لیے عاکفین کا لفظ آیا ہے، ہم اس کے مجاور بن کے بیٹھیں گے، دن اور رات اس کی عبادت کرتے رہیں گے، یعنی ڈھٹائی کے ساتھ زیادہ لمبا جواب دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو کر رہے ہیں نا اس سے ہٹیں گے نہیں، جمے رہیں گے۔ 72 قال، اس نے کہا، حل کیا، یسمعونکم، وہ سنتے ہیں تمہیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ بھی تبلیغ نہیں کر رہے، پھر دوبارہ سوال کا انداز ہے، اذ جب، تدعون، تم پکارتے ہو، پھر سوال کیا، جب تم ان سے دعائیں کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، تو یہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، یا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، او یضرون، یا وہ نقصان دیتے ہیں تمہیں؟ مسلسل سوال ہو رہے ہیں، ابھی کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ تم ان کو پکارتے ہو تو کیا فائدہ دیتے ہیں تم کو، یا اگر نہ پکارو تو تمہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے اگر ان کو نہ مانو، ان کے آگے نہ جاؤ؟ قالو، انہوں نے کہا، بلکہ، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، کذالک، اسی طرح، یفعلون، وہ کرتے تھے۔ وہی کامن جواب جو آج کے لوگ دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ جب وہ حضرت ابراہیم کے سوال کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے باپ دادا کو ایسی کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہے نا، کہ جو بدعت کرتے ہیں ان سے کہو کہ آپ یہ کیوں کرتی ہیں، ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے بھی بالکل وہی جواب دیا، قالا، کہا، افرأیتم، کیا پھر دیکھا تم نے، ماں، جن کی، کنتم، ہو تم، تعبدون، تم عبادت کرتے۔ اب یہاں پہ جو افرأیتم کا لفظ ہے، رعا، میں نے کیا بتایا تھا کل آپ کو، بصیرت کے ساتھ غور و فکر سے دیکھنا۔ اگر غور و فکر کرو تو تمہیں اندازہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ہمارے ہی ہاتھوں سے بھلا ہمارے خدا کیسے بن سکتے ہیں، لیکن تم بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہی نہیں ہو۔ تمہارا دیکھنا کیا ہے؟ ہمارے بڑوں نے جیسا دیکھا، جیسا کیا، ہم بھی ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ قالا، کہا، افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے آباء و اجداد پہلے، اقدمون قدم سے، کیا تم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے باپ دادا جو تم سے پہلے تھے، ان کے پاس علم تھا، وہ جانتے تھے، وہ جو کر رہے تھے وہ صحیح تھا، اس بارے میں کبھی تم نے تحقیقات کی ہے؟ تو کوئی کتنا بھی قدیم ہو، پہلے ہو، وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو فالو کیا جائے اگر وہ کسی چیز کا صحیح جاننے والا نہ ہو۔ ایک تو بات حق پر ہو تو ٹھیک ہے فالو کریں، لیکن جب وہ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ ان کو فالو کریں تو آپ بھی اسی گھڑے میں گر رہے ہیں جس میں وہ گر رہے ہیں۔ 77 فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، عدو لی، دشمن ہیں میرے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے۔ عدوٌ اور دشمن کی یہ خاصیت ہے کہ واحد جمع دونوں کے نہیں آتا ہے۔ تم سب ان کی پوجا کرتے ہو، میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ ہیں۔ دشمن کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بت تو ان کا کچھ نہیں کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ کچھ غلط کرتے تھے، لیکن دشمن کیوں کہا؟ کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں ان سے بیزار ہوں جو
اللہ سے مجھے دور لے جائے۔ تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے، کون کون سے بت ہیں میری زندگی میں جو مجھے میرے رب سے غافل کر رہے ہیں، جو مجھے دین حق کو سمجھنے سے غافل کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا بت کون سا ہے ہمارے یہاں؟ نفس، خواہشات۔ 78 الذی، وہ جس نے خلقنی، پیدا کیا مجھے، فہوا، پس وہ، یہدین، ہدایت دیتا ہے مجھے۔ میرے رب کی شان کیا ہے؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا، یہ ہے میرے رب کی شان۔ اس نے مجھے تخلیق کیا ہے، میں نے اس کو تخلیق نہیں کیا، میں اس کو بنانے والا نہیں ہوں، بلکہ وہ مجھے بنانے والا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ یہاں پر کلام کی خوبصورتی کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ اب بات ہو رہی تھی کہ تم اپنے خدا کو بناتے ہو، یہاں کیا کہا؟ مجھے پیدا میرے رب نے کیا۔ یہ خاصیت ہے میرے رب کی، یہ شان ہے۔ اور پھر وہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، یعنی دین و دنیا کے نفع بتاتا ہے۔ والذی، اور وہ جو، ہوا وہی، یطعمونی، وہ کھلاتا ہے مجھے، طا عین میم، ویسقین، اور وہ پلاتا ہے مجھے، سین قاف یا اس کا روٹ ہے، یعنی وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب مریض تو، بیمار ہوتا ہوں میں، فَهُوَ یشفین، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ جب بیمار ہو جاؤں تو شفا بھی میرا رب مجھے دیتا ہے، یعنی دواؤں میں جو شفا کی تاثیر ہوتی ہے وہ دینے والا اللہ ہے، اسی کے حکم سے ہوتی ہے، ورنہ دوائیں کیا ہوں؟ بے اثر ہوں، مٹی کے مانند ہوں۔ بیماری بھی اگرچہ اللہ کے حکم اور مشیت سے ہی آتی ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی، یعنی خاص پوائنٹ جو ہے نوٹ کرنے کا یہ ہے، یہ گویا اللہ کے ذکر میں اس کے ادب و احترام کے پہلو کو ملحوظ کیا ہے، یعنی ہر خیر ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی کرنے والا، اللہ ہی نے شفا دی۔ اور بیماری کو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے بیماری دی، بلکہ کیا؟ بیمار جب ہوتا ہوں میں۔ 81 دیکھیں، والذی، اور وہ جو، یومتونی، موت دے گا مجھے، ثم، پھر، یحیین، وہ زندہ کرے گا مجھے، یا اس کا روٹ ہے حیات سے، یعنی قیامت والے دن جب وہ سارے لوگوں کو زندہ فرمائے گا تو وہ مجھے بھی زندہ کرے گا۔ والذی، اور وہ جس نے، اطمعو، میں امید رکھتا ہوں، ان کے، یغفرا، وہ بخش دے گا، لی، میرے لیے، خطیئتی، خطا میری، یوم، دین بدلے کے، یعنی کہ جزا اور سزا کے دن کی بات ہے۔ تو کیا کہا ہے یہاں؟ امید یقین کے معنوں میں ہے۔ اللہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اس سے وابستہ امید یقینی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اللہ سے گہرا تعلق، یعنی کہ چھوٹی اور بڑی ہر چیز کی امید کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے۔ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب عطا کر مجھے حکمت اور ملا دے مجھے ساتھ نیک لوگوں کے۔ حکمن کیا ہے؟ قوت فیصلہ، اور ملا دے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ بہت ہی خوبصورت یہ دعا ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمنا، ان کی خواہش، ان کی آرزو۔ کیا آرزو کی؟ یعنی جو لوگ میرے بعد قیامت تک آئیں گے وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کریں۔ حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عزت و تکریم سے انکار نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ہر سال حج پر جب لوگ جاتے ہیں کتنی عزت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر یہ تو سال کی بات ہے حج کی، عمرے پہ ہر دن کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہا ہوتا ہے، صفا مروہ ہیں، پھر طواف ہیں، پھر آپ بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی کتنی یادیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا کا اثر، کہ اللہ سے کیا دعا کی تھی کہ میرا ذکر خیر ہو، میں چلا جاؤں لیکن لوگ مجھے اچھے ناموں کے ساتھ، اچھے جملوں کے ساتھ یاد رکھیں، اور کیا؟ میرے اندر حکمت دے۔ یہ ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہی نا، زندگی میں ہم فیصلے نہیں کر پاتے، کروں نہیں کروں، جاؤں نہ جاؤں۔ حکمت مانگے، اللہ مجھے یہ قوت فیصلہ دے، مجھے بھی پتہ چلے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ وجعلنی، اور بنا دے میرے لیے، لسانہ، زبان، صدقن، سچائی کی، یعنی کہ زبان کیا ہو؟ سچائی والی، فی الآخرین، بعد والوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ میری زبان ہمیشہ سچ کہنے والی ہو، میرا ذکر بھی خیر ہو اور میری زبان بھی ہمیشہ سچ کہے، کبھی جھوٹ نہ کہے۔ وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من ورثات جنات النعیم،
وارثوں میں سے جنت کے، نعمت بھری، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ جو کسی آگے جانے والے کے پیچھے اس کی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں۔ 86 دیکھیں، وغفر اور بخش دے لی ابی میرے باپ کو، انہو بے شک وہ کانا ہے وہ من الضالین گمراہوں میں سے، اور میرے باپ کو بھی بخش دیجیے۔ اصل اچھائی والدین کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے؟ والدین کیسے بھی ہوں، اولاد کا فرض کیا ہے کہ وہ ان سے محبت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اب یہاں پہ تو آزر ہیں حضرت ابراہیم کے باپ، اور وہ کیا ہے کہ جس وقت کہ ان کو جلانے کے لیے آگ دہکائی جا رہی تھی تو آزر بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو لکڑیاں جمع کر رہا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ تو ایسا باپ اور اس کی اتنی فکر کہ ان دعاؤں کے ساتھ یہ دعا کی کہ اللہ میرے باپ کو بھی بخش دینا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کیا معاملہ ہے، آج کیا سوالات ہوتے ہیں، میرے والدین نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرے والدین ایسے ہیں، میں کیا کروں، میں ان کو چھوڑ بیٹھا ہوں، میں ان کو چھوڑ بیٹھی ہوں، اس طرح کی باتیں۔ یعنی والدین کے لیے اس طرح کے جملے کہنا کتنا کامن ہے۔ آزر جیسے تو والدین نہیں ہے نا کسی کے، تو یہاں پر یہ بات ہمیں سیکھنے کی ہے کہ والدین کا بہت زیادہ عزت احترام کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب وہ چلے جائیں پھر تو ان کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں، اگر ان سے کوئی شکوہ بھی تھا نا تو وہ بھول جائیں۔ مرنے والوں کے لیے اگر کوئی کچھ غلط کہتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے برا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کسی جانے والے کے لیے کوئی غلط جملہ کہنا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی بات کلیئر کر دیں کہ یہ دعا اس وقت کی تھی جب ان پر یہ بات واضح نہیں تھی کہ مشرک کے لیے جو ہے دعا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے مشرک کے لیے جو ہے دعا کو ناجائز کہا اور کہا کہ یہ حرام ہے، تو اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی بلکہ اظہار بیزاریت کی۔ 87 دیکھیں، ولا اور نہ تخزنی خاص ضائعہ اس کا روٹے تو رسوا کر مجھے یوم جس دن یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، اور جس دن کے قیامت کے دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو برے حال میں دیکھیں گے تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کریں گے اور فرمائیں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے رسوائی کی اور کیا بات ہوگی، یعنی کہ میں ایک پیغمبر ہوں، میرا باپ جو جہنم میں جا رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے، اور میں نے آپ سے دنیا میں دعا کی تھی کہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کیجیے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا کریں گے، ان کی بات مان جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے، پھر ان کے باپ کو نجازت میں لتھڑے بجھو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لکھیں جملہ، اللہ کی نگاہ میں کسی کا مقام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ پر زور نہیں رکھتا، یعنی کہ زبردستی وہ منوا نہیں سکتا۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، نسبت جوڑ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان فقیر ہیں نا ان سے بس محبت ہی کر لیں وہ لے جائیں گے جنت میں، وہ جو نیک پیر ہے نا بس ان کو جو ہے نا ان کا کوٹا نہ چھوڑنا، ان کی چوکٹ سے جو ہے نا جڑ کے رہنا، پھر دیکھیں جنت تو آپ کو ملنی۔ بہت کامن جملے جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کون ہے، حضرت ابراہیم، اور ابراہیم کون ہے، خلیل اللہ، کیا مقام ہے ان کا۔ 88 دیکھیں، یوم جس دن لا ینفع نہ فائدہ دے گا مال ولا بنون مال اور نہ بیٹے، وہ ایسا دن ہوگا کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گا۔ اور آج اگر آپ نوٹ کریں تو ہر انسان کو یہ دو چیزیں ہی اللہ سے دور کرتی ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک مال اور ایک اولاد۔ مال کے چکر میں مرد نمازیں چھوڑتا ہے، دین کے کام چھوڑتا ہے، قرآن چھوڑتا ہے، اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے، اللہ کی یاد چھوڑتا ہے، اور خواتین اولاد کے چکر میں۔ اللہ اکبر۔ یہ دو چیزیں انسان کے لیے آزمائش فتنہ ہے، اور یہ کام نہ آئیں گی الا مگر من جو آت اللہ آئے اللہ کے پاس بقلب سلیم ساتھ دل سلامت کے۔ ہائی لائٹ کریں، بہت پیاری آیت ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ سارے مسئلے یہیں سے شروع ہوتے ہیں اور یہیں پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ فائدے والا کون ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا، بے عیب دل لے کر جائے گا، جس دل میں کفر و نفاق، حسد، جلن، بغض، کینہ نہیں ہوگا بلکہ پاک دل ہوگا۔ اب ایک جملہ لکھ لیں،
بندہ مومن ہر وقت اپنے دل کو صاف کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کے رب کو آنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو ہم خاص صفائی کرتے ہیں، کیوں؟ مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف ہونا چاہیے۔ عام طور پہ شاید ایسی روٹین نہ ہو، لیکن جب مہمان آتے ہیں بہت الرٹ ہو جاتے ہیں، اور مومن چاہتا ہے کہ میرے رب کا آنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ رب کی محبت کا دل میں آنا، رب کی تعظیم کا دل میں آنا، رب کا قرب حاصل کرنا، وہ رب جو آسمانوں پر میری باتیں کرے، وہ رب جو فرشتوں میں میری تعریفیں کرے، ایسا آنا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کے لیے اپنے دل کو صاف کرتا ہے، اپنے رب کے لیے سب کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو قلب سلیم لے کر آئے گا نا وہی تو فائدہ مند ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب لائی جائے گی جنت، للمتقین، متقین کے لیے۔ 90، پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کو قریب لے آئے گا۔ کیسے؟ جیسے کہ کوئی بہت امیر لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں کہیں جانا ہوتا ہے یا کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں تو ڈرائیور فوراً ان کے لیے ان کی کار لا کے کھڑی کر دیتا ہے، مرسیڈیز لا کے کھڑی کر دیتا ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں لا کے کھڑی کی جاتی ہیں، اور دروازہ بھی کھولا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ بیٹھ جائیں۔ تو یہ پروٹوکول اس سے بڑھ کر اللہ مومنین کو دے گا، سواری نہیں، وہ جنت ہی قریب لا دے گا، اور دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، انہیں ان دروازوں پہ نوک نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کتنا اعزاز ہے مومنین کے لیے، کتنا اہتمام ہے مومن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مومنین کے لیے جنت کو قریب لے کر آئیں گے ان کے عملوں کی وجہ سے۔ 91 دیکھیں، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم۔ برزہ، بارا زا اس کا روٹ ہے، برازہ کہتے ہیں مقابلے کے لیے آمنے سامنے آنا، یعنی کہ فوجوں کا آمنے سامنے آنا۔ تو جہنم دبوچنے کے لیے سامنے آ جائے گی، جیسے کوئی پہلوان سامنے آتا ہے نا کہ اب اس کو دبوچنا ہے، اس کو دبا کے گرا دینا ہے، اسی طرح جہنم انتقام لینے کے لیے، دبوچنے کے لیے آ جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی کہ وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور ان کو گھسیٹ کے اس میں لے کے جایا جائے گا۔ وقیلا، اور کہا جائے گا لہم انہیں، اینما، کہاں ہیں جن کی کنتم تھے تم تعبدون، تم عبادت کرتے تھے، یعنی مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ حل، کیا، ینصرونکم، وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری، او ینتصرون، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ روٹ تو ایک ہی ہے، نصرہ، نون صاد را، نصرہ ینصرو، یہاں پہ کیا ہے؟ مدد کرنا، اور ینتصرون، انتصرہ، ینتصر، میننگ چینج ہے، انتقام لینا تو فرق آ رہا ہے نا، صرف تھوڑی سی چینجنگ پر، لیکن روٹ بالکل سیم ہے۔ اب یہاں پہ من دون اللہ میں کیا آ جاتا ہے؟ ایک تو بت ہو گئے، پھر میں نے پیر کی بات کی، پھر اسی طرح ہر وہ چیز جس کو ہم اللہ کے علاوہ اہمیت دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز ہر کام چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے علاوہ، ہمارے لیے بعد میں اللہ، باقی تمام چیزیں۔ 93، جو اللہ تعالیٰ کے سوا تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی تم سے عذاب کو ٹال دیں یا خود اپنے نفس کو اس سے بچا لیں۔ 94، فَقُبْكِبُوا، کاف با، ربائی روٹ ہے اس کا، تو وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے، فیہا، اس میں، ہم وہ، والغاوون، اور بھیگے ہوئے لوگ، غین واو یا اس کا روٹ ہے، بس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، یعنی معبودین اور عابدین سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا چہروں کے بل۔ 95، وجنود، اور لشکر، جیم نون دال، ابلیسا، ابلیس کے، اجمعون، سب کے سب، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں ہوں گے۔ اس سے مراد وہ لشکر ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ان گمراہ کرنے والوں میں وہ سب آ جاتے ہیں جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں یا جن کی وجہ سے برائی عام ہوتی ہے، جیسے کہ بدعات ہیں، لوگ کرتے ہیں پھر دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، نئی رسمیں ہیں، یا جو آج کل شادی کی فضول رسمیں ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو گمراہی کا باعث بنتے ہیں وہ سب کون ہیں؟ جنود ہیں ابلیس کے۔ قالو، وہ کہیں گے، وہم، جبکہ وہ، فیہا، اس میں، یختصمون، وہ جھگڑ رہے ہوں گے، خاص و آدمی اس کا روٹ ہے، اختصام سے، ایک دوسرے سے جھگڑنا،
96 97 98 ایک ساتھ ہی لے لیتے ہیں. تاللہ قسم اللہ کی ان بے شک کننا تھے ہم لفی ضلال مبین البتہ گمراہی میں کھلی کھلی اذ جب نسویکم ہم برابر ٹھہرا رہے تھے تمہیں برب العالمین ساتھ رب العالمین کے. وما اور نہیں اضلنا گمراہ کیا ہمیں الا مگر مجرموں نے. 99 تک دیکھیں 96 سے 99 تک. تو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے یہ لوگ جہنم میں کیا باتیں کریں گے وہ باتیں بتائی گئی ہیں. قسمیں کھا کر کہیں گے واللہ ہم ہی گمراہ تھے، یعنی اس وقت اعتراف کریں گے. دنیا میں تو کیا معاملہ تھا کہ ہر اس چیز کے پیچھے چلے جاتے تھے جہاں ان کا دل چاہتا تھا، انہیں مزہ آ رہا ہوتا تھا، انجوائے کر رہے ہوتے تھے، رب کی جو ہے نافرمانیاں کر رہے ہوتے تھے. اب وہ کون سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ شرک ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادتیں کی جاتی ہیں، دوسروں کے آگے جھکا جاتا ہے، یا وہ بے حیائی کی جگہ جہاں پہ جو ہے بے حیائی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ ہم سب نے جو کام کیا وہ صحیح نہیں کیا اور آج اس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. وہاں جا کر انہیں احساس ہوگا کہ ہم سب گمراہی کے راستے پر چلنے والے تھے. فما تو نہیں لنا ہمارے لیے من شافعین کوئی سفارشوں میں سے. شین فا عین اس کا روٹ ہے. آیت نمبر 100. اب کہیں گے کوئی ہے ہمارا سفارشی، کوئی ہے جو ہماری ہیلپ کر دے، ہمارے لیے کوئی تو مدد کر دے، کچھ تو ہمارے لیے کہہ دے. دنیا میں تو نیک لوگ ان کو برے لگتے تھے، جو انہیں متوجہ کرتے تھے کہ فلاں کام خراب ہے، فلاں کام سے بچ جاؤ، یہ بری چیزیں ہیں، ان سے چڑھتے تھے. لیکن آج کیا چاہیں گے؟ کوئی تو آ جائے ہمیں تھامنے والا، ہمیں پکڑنے والا، ہماری سفارش کرنے والا. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ انہیں کسی نیک انسان کی سفارش نہ ملے گی، نہ کسی پیغمبر کی، بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کے عمل ایسے تھے کہ انہوں نے ہر پل اپنے رب کو ناراض کیا تھا. ولا اور نہ صدیق حمیم کوئی دوست گہرا. صدیق تو سچے سے یعنی کہ سچا دوست، گہرا دوست، اور حمیم یہاں پہ گہرا. حامیم میم اس کا روٹ ہے. حمیم کہتے ہیں سخت گرم پانی کو، حما کہتے ہیں بخار کو. حمیم میں 3 چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں: گرم، سیاہ اور قریبی. یعنی قریبی ایسا دوست جو بہت قریبی ہو اور آپ کی خیر خواہی میں وہ تڑپتا ہو، ابل پڑتا ہو کہ مجھے اس کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کا ساتھی بننا ہے، جیسے کہ ابو بکر صدیق بنے تھے. اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست ملے گا. کافر و مشرکوں کے لیے نہ کوئی سفارش کی اجازت ہوگی، نہ وہاں کوئی دوست کام آئے گا. دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. یعنی کہ دنیا میں تو بڑا ساتھ مل کے جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. تمہاری وجہ سے میں یہ کام کرتی تھی، تمہاری وجہ سے میں نے پردہ چھوڑا تھا، تمہاری وجہ سے میں نے کلاس چھوڑی تھی، تم تھی نا، تم اس وقت ہٹی تھی اس راستے سے، تو میں نے بھی یہ راستہ چھوڑ دیا تھا. نہیں، ایک دوسرے کو بلیم کریں گی. فلو پس کاش انا یہ کہ ہوتا لنا ہمارے لیے کرتن ایک بار پلٹنا. کاف را اس کا روٹ ہے. کرا یکرو ایک بار لوٹنا. فنا کونو تو ہم ہوتے من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. یعنی کہیں گے کہ کاش ایک مرتبہ پھر ہم دنیا میں جائیں، ایک بار ہمیں دوبارہ موقع مل جائے تو اب ہم کیا کریں گے؟ سچے مومن بن جائیں گے. اہل کفر و شرک قیامت کے روز دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو کریں گے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کو خوش کر لیں. لیکن اللہ رب العالمین نے جیسے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا جو ہم پڑھ چکے، اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو وہی کچھ کریں گے جیسے کہ وہ پہلے کرتے تھے. اب آپ یہ کہیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کبھی کسی بڑی بیماری کی صورت میں، کہ انسان کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، اللہ ایک بار موقع دے دے، اب میں بہت اچھا انسان بن کے رہوں گا، بہت اچھی زندگی گزاروں گا، تیری اطاعت کروں گا. اللہ اسے پھر موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. 103. اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ایک بات کہتا ہے، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں البتہ ایک نشانی ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام کو پورا قصہ بیان کر کے کیا کہا؟ اس میں نشانی. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کر کے فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. نوٹ کر لی تم نے؟ نکات اٹھا لیے، نشانیاں غور کی. وما اور نہ کانا تھے اکثر ان کے مؤمنین.
نشانی سن کر پڑھ کر پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم سے خود کو منسلک کرتے تھے، جوڑتے تھے، یہ سب سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو پیغام پہنچا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے تھے، لیکن کیا پھر بھی وہ ایمان لانے والوں میں شامل نہ ہو سکے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وہی بات جو حضرت موسیٰ کے واقعے کے بعد فرمائی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کس کے لیے یہ عزیز اور رحیم دو صفات کیوں بتائیں دوبارہ؟ کہ جو سرکشی کرتے ہیں، بار بار گناہ کی طرف جاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، یاد رکھو اللہ بہت زبردست ہے، وہ غالب آنے والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، اور ہاں جو متقین ہیں ان کے لیے وہ رحیم ہے۔ یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ تو لیسن کیا ہے 69 سے 104؟ اپنے گھر والوں کو توحید کا پیغام دینا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیغمبر کیا کہتے تھے اپنے بچوں کو، تم یہ بتاؤ کس کے دین پہ رہو گے، تم یہ بتاؤ توحید پہ رہو گے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں سے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ آج کا جو فتنہ دجال عروج پر جا رہا ہے، اور جس طرح سے آپ کے سامنے تمام معاملات ہیں سوشل میڈیا، ہمیں اپنے بچوں کے ایمان کو بار بار تازہ کرنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ توحید پر رہیں، اپنے رب پر کامل ایمان رکھیں، شرک کی قباحت سے بچنا اور بچانا ہے، ایسے عمل کرنا ہے جن کا ذکر خیر میرے مرنے کے بعد بھی ہو، یعنی ایسا بو کے جائیں کہ اس درخت سے لوگ فائدے اٹھاتے رہیں، کبھی سائے کی صورت میں تو کبھی پھلوں کی صورت میں، یعنی آپ جو بھی علم کسی کو دے کے جاتے ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنے دور کے بت کو پہچاننا ہے، یہ دیکھیں آپ میرے دور کا بت کیا ہے، اس کو اگر آپ نوٹ کریں گے اور لکھنا شروع کریں گے نا، سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہی آ جاتا ہے، ہماری خواہشات آ جاتی ہیں، کبھی ہمارے رشتے، کبھی ہماری اولاد، بہت سارے معاملات ہیں جن کو ہم نے بت بنا رکھا ہے، اور ان کے آگے ہم جھک جاتے ہیں، ان کی مان جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان واقعات سے عبرت پکڑنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ذریعے ایک بہترین مسلمان بنا دے، ہمارے اندر جو جو خامیاں ہیں، جو جو گناہ ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے انہیں دور کر دے، ہمیں ایک بہترین مسلمان کی حیثیت سے رکھ، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا بھی ذکر خیر لوگ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔